مسجد کا امام آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا شارٹ ہو گئے نماز پڑھانا آپ لوگ کو جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اس رب جلیل کے نام سے اس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کے جان ہے. عزیزو، آج کے آنے والے مہمان اور یہاں جتنے ذمہ داران سربراہ سروارہ اور قوم کے سماج کے آگے چلنے والے سپاہ سالاروں، زبان ایسی ایک چیز ہے جو اگر نہ ہوتی تو ہم سب یہاں جو سننے والے بولنے والے سب کا لقب آج گونگا بن جاتا. اس گونگی سے بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہے جس کا نام زبان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھلایا. میرے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، زبان ایک ہوتا ہے ماں باپ کے گھر سے سیکھ کے 5-6 سال کے بعد جو انگلش ہو یا اردو ہو یا بنگلہ ہو جو بھی ہو، اور ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل لینگویج جو سارے دنیا کے انسانوں کی ایک ہی لینگویج ہوتی ہے. ماں کے گھر سے جنم لینے کے بعد ایک ہی لینگویج، اس کا نام ہے رونا. جب تک بچہ روتا نہیں تب تک ماں دودھ پلاتی نہیں، جب ہم روئے تب ہی ماں نے دودھ پلائی ہے. اور اس کے بعد ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اسی ماحول میں ہماری زبان اور اس کی فروغ کو. آج کا یہ پروگرام راشٹریہ اردو بھاشا وکاس پریشد کا ہے. میں تو کہوں گا یہ اردو بھاشا صرف وکاس ہی نہیں، ہمارے اکابر نے اس اردو بھاشا کو آکاش کو پہنچا دیا تھا. ہمیں وقت ہے، ہمیں اس وقت ضروری ہے کہ ہم نے اس آکاش تک پہنچانے والی زبان کو زمین تک کیسے پکڑ کے رکھے، اس کو سمیٹ کے رکھے. اس بارے میں مختصر میرے ایک مشورہ ہے جو میں آخر میں دوں گا. اور مختصر بات ہی میں آکاش کو کیسے پہنچایا. سری لنکا میں ہمارے حضرت گئے تقریر کے لیے. وہاں حضرت پالنپوری نے جب بیان کی تو لوگوں نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ تو سری لنکا والوں کو جواب دیا گیا یہ اردو ہی ہے. سید عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو جیل کے کاٹ گڑھا سے لے کر عدالت مجسٹریٹ کے سامنے جب لایا گیا اور ان کے بارے میں سارے الزامات کو قبول کرنے کے لیے کہا، وہ سارے کے سارے جج اور وکیل سب انگریزی والے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی اردو کو نہیں چھوڑا اور اردو ہی سے اپنے جواب دیا تھا. عدالت کے کاٹ گڑھے میں مجسٹریٹ کے سامنے جو برطانیہ سے آنے والے تھے کہ مجھ کو میرے حسرتوں سے پوچھنا لا حاصل ہے، مجھ کو میرے حسرتوں سے پوچھنا لا حاصل ہے، تم تو آخر وہ کرو گے جو تمہارے دل میں ہے. میرے دوستو، جو اردو زبان کو عدالت سے لے کر عداوت تک سری لنکا جیسے 100 تفریقی صوبے میں اپنی ہی انسپیکٹرانہ ٹوپی کو حضرت کے پیر میں رکھ کے کہا تھا کہ میری پروموشن کے لیے دعا کیجئے. اس وقت انہوں نے جو دعا دی تھی وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے زمین میں اردو ہی سے دی تھی. تو ہمارے اکابر نے اس زبان کو وکاس سے لے کر آکاش تک پہنچا کے گیا. میں یہ وقت مثال دینے کا نہیں، اور تھوڑی ہی بات سے آپ سمجھ پائیں گے کہ کتنی ہی آگے تک اس کو بڑھا دیا گیا. پہلے دن آنے والے مہمان میں سے سید عاقل صاحب نے وہ بتایا کہ اردو، عربی اور فارسی یہ 3 ہی زبان اصلی زبان ہے. اور خوش قسمتی یہ ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں اردو ہی کی وہ اکشر جو قرآن پڑھنے کے لیے چاہے وہی سارے اکشر اردو ہی میں ہے، اور اس کے باوجود تھوڑا ایکسٹرا زیادہ کیا گیا ہے. اس لیے میری آخری بات یہ ہے کہ ہم سمجھ چکے ہیں اس بھاشا کی اہمیت اور اس کی ترقی کہاں تک کہا ہی ہے. بھاشا مرتی کب ہے اور اس کے بچانے کے لیے کیا کیا چاہیے یہ تو بڑے حضرات ہیں وہ بتائیں گے. میں جو سمجھتا ہوں میں میری بات کو دل سے رکھ رہا ہوں. کبھی اگر کسی بچے کو نالج اچھا ہے اور کالج اچھا نہیں ملا تو اس کی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. اور کسی جگہ کالج اچھا ہے لیکن پڑھنے والا کا نالج خراب ہے تو اسی کو بھی پڑھائی نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی.
भाषा की फजीलत बहुत है, लेकिन बोलने में हम छोड़ दिए, तो ये फजीलत की वजह से और कंप्यूटर, पेपर, मैगजीन ये अपने एक हिसाब से चलेगी। इसलिए मैं मस्जिद और मस्जिद के जिम्मेदारान, उलमा, हुफ़ाज़, साथ साथ दीनी लाइन में चलने वाले तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता 228 मुल्कों में जहां हमारे हिंदुस्तान के अकाबिर को बुलाया जाता है, वहाँ वो लोग 228 ही कंट्री में जब आखिरी दुआ करते हैं तो उर्दू ही से करते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी यह है कि ये हजरात हमें अच्छे कॉलेज देंगे, यानी प्लेटफॉर्म देंगे, और हम जब उर्दू की फजीलत समझ चुके हैं तो हमारे नॉलेज को जब आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा नॉलेज और अच्छा कॉलेज दो ही जब मिलेगा, आपसे आप जमीन से ले तक आसमान तक चढ़ी जाएगी, चढ़ी जाएगी, चढ़ी जाएगी। आखिर सारे मजमुआ की तरफ से ये उर्दू की तरक्की और वजारत हिंद की तरफ से, हुकूमत हिंद की तरफ से जो जिम्मेदारान इस सारे के हिम्मत को और बुरांगिश्ता करने के लिए आप सारे हजरात की तरफ से इनके तसल्ली और दिलजोई के लिए आखिरी बात कह कर अलविदा लूँगा कि उल्टी चेहरा बिखरी जुल्फे, उल्टी चेहरा बिखरी जुल्फे, आंखों में कुछ गम भी है, अकेला आप क्यों घबराते हैं, साथ तुम्हारे हम भी है। शुक्रिया इमाम साहब, मैं अभी थोड़ी सी टाइम दूंगा।